بانو نصرت امین باقاعدہ مجتہدہ تھی اصفہان کی، اور بڑے بڑے علماء ان کے علم کے قائل رہیں، اور 95 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا۔ انتقال کو بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 95 سال کی عمر میں، اور بڑی معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں، اخلاق پر کتاب لکھی ہیں، اور فضائل امیر المومنین پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کو اپنے مکاشفات ہوتے تھے، مکاشفہ، اس پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ باقاعدہ اپنے احوال کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اس طرح سیر و سلوک کے موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور بانو امین کی خاص طور پہ ایک چیز جو مخزن العرفان کے نام سے جو تفسیر قرآن لکھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام کی واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے مکمل تفسیر قرآن لکھی ہے، قرآن کی مکمل تفسیر۔ ورنہ اس سے پہلے کچھ خواتین نے مثلا کچھ ایک سورہ یا چند سوروں کی تفسیر تک لکھی ہے، لیکن بانو امین اصفہانی نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تاریخ اسلام کی واحد خاتون۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آیت اللہ رحیم ارباب، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا، ایک گناہ بھی جنہوں نے نہیں کیا، تو وہ خود بانو امین کی خصوصیات کے متعلق یہ بات فرماتے تھے کہ بانو امین کرامت باطنیہ رکھتی تھیں، اور ان کی خصوصیت ایک اور تھی، خود یعنی آیت اللہ رحیم ارباب نے یہ بات نقل کی ہے کہ کبھی کسی شخص سے سوء ظنی نہیں رکھی انہوں نے، بدگمانی، اور فرماتے تھے کہ اتنی بڑی کرامت ہے۔ دیکھیے کرامات کی بھی دو طرح کی، کرامات ظاہریہ ہوتی ہیں، کرامات باطنیہ ہوتی ہیں۔ لوگ کرامات ظاہریہ کے اوپر بہت زیادہ کہ جناب وہ پانی کے اوپر چل رہے تھے اور طے الارض کر رہے تھے اور ہوا کے اندر چل رہے تھے اور ہوا میں بلند ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی جو ظاہری کرامات ہیں، یہ بھی کبھی کبھار اس قسم کی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کرامات باطنیہ جس پر دوسرے لوگ مطلع نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی مثلا آپ کے سامنے کہ بھائی انہوں نے ساری زندگی کسی سے سوء ظن نہیں رکھا، تو کوئی خاص بات نہیں، ایسا لگا کہ جیسے اب یہی کہا جاتا کہ جناب وہ ہوا میں اڑتی تھی، تو لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑا بات ہو جاتی۔ جیسے بہت سارے لوگ ان کو کہا جائے کہ جناب آپ فلاں جو ہے فلاں زیارت عاشورہ میں پڑھیں تو بالکل توجہ نہیں کرتے۔ اور جیسے ہمارے مولانا شہریار رضا عابدی فرما رہے تھے کہ ہم آڑی ترچھے لکیریں کاغذ پہ کھینچ کے دے دیں تو ایسا سنبھال کے اس کو رکھیں گے، اور اس کے مقابلے میں زیارت عاشورہ جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ باطنی جو کرامات ہیں، تو سوء ظنی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو بانو امین کے متعلق یہ انہوں نے فرمایا کہ دوسرے لوگ اس سے مطلع نہیں ہوتے۔ مثلا ایک عالم کے متعلق ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ ان کے پاس آ کر رہنے لگتے تھے، پہلے زمانے میں کہ ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے، ساتھ ہی رہتے تھے، تو 20 سال جب ساتھ رہے اس کے بعد جانے لگے تو کہنے لگے میں تو آپ کو بہت ہی کوئی عارف سمجھ کر آیا تھا کہ آپ سے کچھ کرامتیں دیکھوں گا، 20 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے تو کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان 20 سال کے عرصے میں تم نے کبھی مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بتاؤ، کہا 20 سال کسی کے پاس رہیں اور ایک گناہ کرتے بھی نہ دیکھیں، اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہوگی؟ تو کرامتیں اصل میں لوگ اس طرح کی کرامتیں، شعبدے بازیاں، ٹرکس اور کرتب بازیاں، اس کو سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑا کوئی عالم عارف ہے، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں لے لی جاتی ہیں تاکہ دنیا کی طرف مائل اس انداز سے نہ ہو جائے۔ تو بانو امین کے متعلق بھی یہ ملتا ہے، باقاعدہ سرکار خانم قاضی کے نام سے بانو امین کی ایک شاگردہ تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گئی تو بانو امین اصفہانی میری عیادت کے لیے تشریف لائیں، اور جیسے کہ ہے مستحبات میں سے بھی ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا مریض کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد پڑھی جائے اور 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ الحمد پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ تو اس کا معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ شاید مریض کے اوپر اس کو مارنے کی تیاری اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، مستحبات کے اندر سے ہے باقاعدہ۔ کہہ رہے ہیں انہوں نے 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنا شروع کی، تو میں یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی، ایک لحاظ سے ذرا دہشت زدہ سی بھی ہوئی کہ میرے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درختوں سے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی آوازیں آنے لگیں۔
تو اس طرح سے انسان کوئی عورت بھی ہے اگر وہ مقام بلند کو حاصل کرنا چاہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین شفیعی یہ خود اصفہان کے بہت عرفاء اور حکماء میں سے شمار ہوتے تھے، تو یہ خود فرماتے تھے کہ بانو امین اصفہانی کی توحید بہت 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 بلند تھی. اتنا انہوں نے مقام اپنا حاصل کر لیا تھا کہ آخوند کاشی جن کا میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا، ان کے بھی لوگ سنتے تھے کہ ان کے مدرسہ فیضیہ کے درختوں کی تسبیح اپنی کانوں سے لوگوں نے سنی ہے، سبوح ہو قدوس ہو رب الملائکۃ والروح، تو اس طرح کی تسبیح کی آوازیں. تو خود ایک استاد صفوی قمی جو کہ بانو امین کے شاگرد تھے، یہ خود فرماتے ہیں کہ بانو مجھ سے خود فرماتی تھیں کہ جب بھی حضرت اسرائیل ہمارے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، اور فرماتی تھی کہ مجھے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور اس گھر میں جا کر کس کی روح قبض کریں گے. تو استاد صفوی قمی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بانو یہ آپ نے یہ مقام کو کیسے حاصل کیا، یہ اصرار آپ پر کیسے آیا ہو گئے؟ تو اب دماغ میں آپ کے آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں بانو کون سی ایسی چیز بتائیں گی. بانو نے کہا یہ مقام میں نے قرآن کے ساتھ ارتباط اور انس سے حاصل کیا ہے. فرماتی ہیں کہ جتنا میں قرآن کو پڑھتی گئی، جتنا میں اس کے اندر غور و فکر کرتی گئی، جتنا میں نے آیات الہی کے عمیق سمندروں کے اندر اپنے آپ کو غرق کرتی گئی، اتنا ہی اس سے سیراب ہوتی گئی، اور جن کی بنا پر یہ حجابات برطرف ہونے لگے اور تمام اسرار میرے لیے کھلنے لگے. تو یہ قرآن کے ساتھ ایک طالب علم جتنا بھی اپنا ارتباط برقرار رکھے گا، جتنا بھی کوشش کریں کہ جتنا بھی قرآن کی تلاوت ساتھ کے ساتھ وہ کر سکے، تو ایک نئی زندگی اور ایک نئی عرفانی دنیا کے اندر وہ قدم رکھے گا. تو اچھا یہ جو بات ہے کہ حضرت اسرائیل کی موجودگی کا ان کا احساس ہو جاتا تھا، یہ آغا مرتضی نجفی قدسی جو دارالقرآن علامہ طباطبائی کے ڈائریکٹر بھی جو کھڑے ہوئے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے ساتھ، باقاعدہ انہوں نے اپنے ایک مقالے میں بھی اس بات کو لکھا ہے بانو امین کے حوالے سے، اور حوزہ علمیہ قم کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ واقعہ موجود ہے. وہ فرماتی تھی کہ مجھے اسرائیل کی آمد کا احساس ہو جاتا ہے، ہمارے علاقے میں بھی کہیں پہ بھی آتے ہیں اگر اسرائیل. تو یہ اتنا مقام، اتنا عظیم مقام کیسے انہوں نے حاصل کیا بانو امین اصفہانی. اچھا ایک دماغ میں ایک آتا ہے کہ بھئی اتنا پڑھنا لکھنا یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب بانو امین شاید ان کی تو شادی نہیں ہوئی ہوگی، یا مثلا بچوں کی ایسی ذمہ دار، ورنہ کہاں ممکن ہے کہ ایک عورت اتنے علم کو حاصل کر سکے. بانو کے 8 بچے تھے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی انسان یہ ہوتا ہے نا کہ چلو 8 بچے تو ان کی پرورش وغیرہ کی اچھا یہی بچے اگر بیمار ہو جائیں. بانو کے 8 بچے تھے، 7 بچے مختلف بیماریوں کے اندر وفات پا گئے. 7 بچے، اتنے مصائب، اتنے دکھ اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی بانو امین اتنے بڑے مقام تک پہنچی. اور ایک بچے کا جب ان کے انتقال ہوا اور ان کو ایک استاد جوانی کے دنوں میں، ابتدائی دنوں میں جب پڑھانے کے لیے آتے تھے تو انتقال ہوا تو اس دن تشریف نہیں لے گئے وہ پڑھانے کے لیے کہ آج تو انتقال ہوئے بانو امین، اب تو کئی دنوں تک نہیں پڑھیں گی. اگلے دن ہی ان کا پیغام آ گیا کہ آپ کل تشریف نہیں لائے پڑھانے کے لیے. یعنی بچوں کی موت سے بھی ان کی اس تڑپ علم کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، اور ایک بچے کا انتقال نہیں، 7 بچے مختلف بیماریوں کو، کسی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے گئے، فقط ایک بچہ ان کا صرف بچا. تو اتنے مصائب کے باوجود اتنے بڑے مقام تک وہ پہنچی. تو بانو امین کا باقاعدہ بہت بڑا سا ایک مزار اصفہان کے اندر بنا ہے، اور باقاعدہ زلال حکمت کے نام سے بانو امین کی سیرت اور کردار کے اوپر کتابیں تک لکھی گئیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.